اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین هو السمیع العلیم والتواب الرحیم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وأهل البيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ سامعین گرامی، دین فطرت اور کربلا کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کو ہم نے محرم کی چاند کی رات سے شروع کیا تھا، وہ آج اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہوئی چاہتی ہے۔ یہ گفتگو اور مجالس آپ کو primecanada.tv کے توسط سے دستیاب ہو رہی ہے۔ گفتگو کا آغاز روزانہ قرآن حکیم کی سورہ روم کی 30ویں آیت کی تلاوت سے ہوتا ہے، اور اس میں اللہ فرما رہا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے چہروں کو دین حنیف کی طرف کر لو، پس اپنے چہروں کو دین حنیف کی طرف کر لو۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ فطرت ہے اللہ کی کہ جس پر ہر انسان پیدا ہوتا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں بگاڑ پیدا مت کرو، تبدیلی پیدا نہ کرو۔ یہ قانون خدا نے صرف مخلوق کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے بھی فرماتا ہے کہ تم اللہ کے کلمات تبدیل ہوتے نہیں دیکھو گے، اور ایک جگہ فرماتا ہے کہ تم خدا کی سنت تبدیل ہوتے نہیں دیکھو گے۔ تو جیسا اس نے بنایا ہے ویسا 100% کامل ہے، اور کامل میں نقص جب آتا ہے کہ جب انسان یا کوئی بھی مخلوق اس میں تبدیلی کرتی ہے، اور پھر اس کو اس تبدیلی کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ ہم آپ سے مسلسل یہ عرض کرتے جا رہے ہیں کہ دین فطرت اور اسلام دونوں ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں۔ جو تقاضے فطرت کے ہیں وہی تقاضے اسلام کے ہیں۔ مثال کے طور پر فطرت چاہتی ہے کہ صاف صفائی میں رہنا، تو اسلام کہتا ہے صفائی نصف ایمان ہے۔ فطرت سچ بولنے کی طرف راغب کرتی ہے، اسلام کہتا ہے صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچ بولو۔ فطرت برائی سے بچنے کا تجویز کرتی ہے، اور اسلام کہتا ہے اچھائی کا حکم کرو، برائی سے روکو۔ فطرت دھوکے بازی کو برا سمجھتی ہے، اسلام کہتا ہے کہ کسی کو دھوکہ نہ دو، جھوٹ نہ بولو۔ اسی طرح فطرت کسی گھنونی چیز کو جس سے گھن آتی ہو، جو مکروہ ہو، اس سے اجتناب کرتی ہے۔ سامعین گرامی، شراب
ایک مکروہ چیز ہے. کوئی بچہ آپ اگر اس کے ہاتھ میں شراب دینا تو وہ اس کو کبھی نہیں پیے گا. ایک نجس اور بدبودار محلول. خدا نے اسی لیے قرآن میں کہا ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والاولام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اجتناب کرو. تو گندگی سے اور گندے پانی سے اجتناب کرنا فطرت کا بھی تقاضا ہے اور اسلام کا بھی حکم ہے. تو سامعین گرامی، جو فطرت تقاضا کر رہی ہے وہی اسلام حکم دے رہا ہے. فطرت میں ایک اور بات، ایک اور تقاضا ہے، وہ یہ ہے کہ فطرت کا ایک ملکہ ہے کہ وہ چیزوں کو یاد رکھنے کے لیے ان کی شبیہ شعور میں بناتی ہے. شبیہ بنانا فطرت ہے. شبیہ بنانا فطرت ہے. مثال کے طور پر ہم نے سورج کو دیکھا اور ہم نے چاہا کہ ویسی روشنی گھر میں آ جائے تو بلب بنایا. ہم نے ہواؤں کو محسوس کرا، اس کے تغیرات اور اتار چڑھاؤ کو، اس کی تحریک کو محسوس کرا. ہم نے چاہا ویسی تحریک ہمارے کمرے میں، ہمارے گھر میں ہو تو ہم نے پنکھا بنایا. تو جو ہم نے سسٹم قدرت میں دیکھا اسی سسٹم کی شبیہ ہم نے اپنے گھر میں بنائی. یہاں تک کہ آج اس ترقی یافتہ دنیا میں ہر چیز شبیہ ہی کی بدولت پہنچی ہے کہ آپ مجھ سے اور میں آپ سے بات کر رہے ہیں. یہ بھی کیمرے کا کمال ہے، اور کیمرہ بھی آنکھ کی شبیہ ہے. تو سامعین گرامی، شبیہ بنانا فطرت کا تقاضا ہے. اور جب بھی ہم کسی چیز کا ذکر کرتے ہیں، مثال کے طور پر بچوں کے سامنے ہم نے سیب کا ذکر کرا ہے، تو اس کے ذہن میں اس کی شبیہ بن جاتی ہے کہ سیب کیسا ہے. اسی طرح ہم نے تخت سلیمان کے بارے میں سنا تو اس کی شبیہ ہوائی جہاز کو دیکھا. تو سامعین گرامی، شبیہ کا عنصر فطرت نے ہمیں سکھایا ہے اور ترقی تک پہنچایا ہے. یہ شبیہ کا سلسلہ ازلی ہے. حدیث قدسی میں آیا ہے کہ میں نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا ہے. وہ اللہ جو چہرے سے بے نیاز ہے، چہرے کے خد و خال سے بے نیاز، ہر چیز سے بے نیاز، اللہ الصمد. اس کی صورت کیسی صورت ہوگی؟ اس کی شکل کیسی شکل ہوگی؟ قرآن میں سورہ رحمان میں اللہ فرما رہا ہے سب کچھ مٹ جائے گا سوائے چہرے خدا کے. تو یہ چہرہ کیا ہے؟ خدا تو چہرے سے بے نیاز ہے. تو خدا کی ذات کی صورت نہیں ہو سکتی، مگر خدا کی صفات کی شبیہ ضرور ہو سکتی ہے. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے میں سمیع ہوں، میں علیم ہوں. اور قرآن ہی میں اللہ سورہ انسان میں فرما رہا ہے ہم نے انسان کو سمیع بنایا، ہم نے انسان کو علیم بنایا. اصلی سماعت کا ملکہ خدا کی ذاتی طاقت ہے. اصلی بصارت کا ملکہ خدا کی ذاتی طاقت ہے. جبکہ انسان کو یہ چیزیں عطائی ملی ہیں، سماعت بھی اس کی عطائی ہے، بصارت بھی اس کی عطائی ہے. لہذا یہ شبیہ ہے، صفات خدا ہے. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے لیس کمثلہ شیء، میری مثال کسی چیز میں نہیں. مگر اللہ سورہ نور کی آیت نمبر 25 میں فرما رہا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین آسمان کا نور ہے اور اس کی مثل ہے، مثل نہیں مثل ہے.
تو مفسرین کرام نے کہا کہ مثل سے مراد میم زیر سے لام، مثل سے مراد ذاتی مثل جو کسی چیز میں نہیں ہے، مگر مثل سے مراد صفاتی مثل، وہ بھی سمیع العلیم ہے، انسان بھی سمیع العلیم ہے۔ اسی لیے سورہ آل عمران میں آواز دی آیت نمبر 70 کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو کرامت والا بنایا ہے۔ اللہ کریم، اللہ نے انسان کو کرامت والا بنایا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، جیسا کہ اللہ فرماتا میں احسن الخالقین ہوں، میں خالقین میں احسن ہوں۔ ایک جگہ فرماتا ہے میں احسن الخالقین ہوں، تو پھر اللہ انسان کے لیے فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سنین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بھی بہترین صورت پر بنایا ہے۔ تو اللہ احسن، انسان احسن، تو اللہ نے اپنی صفات کی شبیہ انسان میں آدم میں دکھائی۔ یہ اس حدیث قدسی کی تفسیر ہے، یعنی خدا نخواستہ انسان اس کی ذاتی شبیہ نہیں بلکہ اس کی صفات کا ایک جوہر ہے۔ مگر سامعین گرامی، انسان تو بہت سے ہیں، وہ جوہر جو خدا کی صفات کا اتم درجے کا بلند ترین بیب اور کمال درجے پر فائز ہو، وہ شبیہ کون سی ہے؟ تو میرے نبی کریم فطرت کے آخری پیغمبر سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ مگر اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو کیا بعد والے انسان اس چیز سے محروم ہو جائیں گے؟ کل ہی آیت سنائی تھی کونوا مع الصادقین، مکے کے مشرک سمجھ رہے تھے خدا نے صرف ایک صادق رکھا ہے، مگر جب شب ہجرت کو علی کو دیکھا کہ بستر پر لیٹے ہیں تو سمجھ نہ پائے کہ علی لیٹے ہیں یا محمد لیٹے ہیں، ایسے فطری مشابہ تھے۔ علی اس شخصیت کا نام ہے جو فطرت محمد کی شبیہ ہے، یہاں تک کہ ہر امام اہل بیت نے فرمایا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، خالی میری زباں خرچی نہیں بلکہ احمد رضا خان بریلوی نے صحیح سند کے ساتھ لکھا ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کئی سالوں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد اور بھائی علی بن ابی طالب کے بیٹے حسن، ان کے بھائی حسین اور ان کے بیٹے علی بن حسین، پھر ان کے بیٹے محمد بن علی یعنی محمد باقر سے وہ صحابی رسول ملے کہ جس نے رسول اللہ کو اٹھتے بیٹھتے دیکھا تھا، تو رسول اللہ نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے ایک بیٹے محمد سے ملاقات ہوگی تمہاری، تمہیں اللہ اتنی عمر دے گا۔ جب ان کو اٹھتا ہوا دیکھا تو کہا آپ ویسے ہی اٹھے ہیں کہ جس طریقے سے رسول اٹھتے تھے۔ تو سامعین گرامی، اہل بیت کے ائمہ نے رسول اللہ کی سنت کو دیکھ کر پڑھ کر نہیں سیکھا بلکہ ان کی فطرت محمد کی شبیہ تھی، فطرت محمد کی شبیہ تھی۔ اور وہ جو آنے والے ہیں ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صورت میں بھی میرے جیسا ہوگا، سیرت میں بھی میرے جیسا ہوگا۔ تو فطرت محمد کی شبیہ چاہیے۔ تو سامعین گرامی، کربلا میں نہ صرف فطرت محمد کی شبیہ تھی بلکہ لہجہ محمد کی شبیہ تھی، شکل محمد کی شبیہ تھی۔ سامعین گرامی، ویسے تو امام حسین ابن علی علیہ السلام کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شبیہ مصطفیٰ قرار دیا ہے، مگر اس حسین نے
اپنی نمازوں میں اپنے نانا کی شبیہ مانگی جو ان کو علی اکبر کی صورت میں ملی. سامعین گرامی، اس فطرت کے امام کی تدبیر کو محسوس کیجئے. فطرت میں لڑنا گوارا نہیں ہے، فطرت امن پسند ہے. اسی لیے امام فطرت نے جنگ شروع ہونے سے پہلے آذان علی اکبر لہجہ محمد میں دلوائی تاکہ سامنے والے نام نہاد مسلمانوں کو اپنا رسول یاد آ جائے، لہجے سے یاد آ جائے. یہاں تک کہ صحیح روایت میں ہے کہ سب سے پہلے جس شخصیت کو کربلا کے میدان میں بھیجا وہ جناب علی اکبر علیہ السلام تھے. جوان کڑیل بیٹا حسین ابن علی کا جب رخصت ہوتا تو حسین ابن علی اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں، اے اللہ میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں تیرے نبی جیسا ہے. کہ کاش وہ لوگ دیکھ کر راہ راست پر آ جائیں کہ یہ کون آ گیا، یہ محمد آ گئے، ہم کیا محمد سے لڑیں گے. مگر سامعین گرامی، قرآن میں فرماتا ہے اللہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ. ان کی عقلوں پر ختم اللہ علی قلوبہم، ہم نے ان کے قلوب پر مہر لگا دی. وعلی سمعہم، ہم نے ان کی سماعت پر مہر لگا دی. وعلی ابصارہم غشاوۃ، ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، ایسے پردے کہ وہ ہم شکل مصطفیٰ کو پہچان نہیں پا رہے ہیں اور ان پر حملہ کرنے سے گریزاں نہیں ہے. وہ حسین دین فطرت کی تدبیر تھی اور یہاں ان کی بدبختی تھی، بد نصیبی تھی کہ اپنے نبی کی شبیہ کو بھی نہیں پہچان پائے. یہ شبیہ ہی اگر وہ چاہتے تو راہ راست پر آتے، مگر اس شبیہ سے بھی درگزر کر دیا. اور ایسے لپکے علی اکبر پر کہ علی اکبر نے جب شجاعتیں دکھائیں تو منہ پھیر کے بھاگے جیسے کہ کفار کا وتیرہ تھا. آخرکار محمد تھے، محمد ایسے بہادر کہ علی کہتے ہیں کہ میں ان کے سائے میں. اب محمد کی شبیہ لڑ رہی ہے. بس سامعین گرامی، شہادت کی طرف ہی جانا تھا. ایک وقت ایسا آیا کہ مل کر وار کرا علی اکبر پر، اور ایک ایسی برچھی لگی کہ علی اکبر لڑتے لڑتے گر گئے اور اپنے بابا کو آواز دی، بابا مجھے بیان کرنے سے بیان نہیں ہوگا وہ منظر، کوئی محسوس نہیں کر سکتا ہے کہ جب حسین اپنے جوان کڑیل بیٹے کو اس امید سے لینے جا رہے کہ اب میں ان کی لاش لے کر آؤں گا. چلتے تھے، گرتے تھے، گھٹنوں کے بل جا رہے تھے. حسین علی اکبر تک پہنچے تو دیکھا کہ ان کے سینے میں ایک برچھی لگی ہے. کہا علی اکبر بابا آ گئے. علی اکبر تم پیاسے ہو گے. علی اکبر ہم تمہیں اپنی زبان چسا دیتے ہیں. علی اکبر ہم تمہیں تمہاری برچھی نکال دیتے ہیں. علی اکبر کیا معلوم تھا سامعین گرامی کہ وہ جب برچھی نکلے گی تو ساتھ ہی علی اکبر کا دل بھی نکل آئے گا. خدا ایسی مصیبت کسی باپ کو نہ دکھائے. انا للہ و انا الیہ راجعون.